السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجیٹل، میں ہوں محمد فیصل خان۔ حالیہ بجٹ میں کسانوں کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ ان کے لیے کوئی فوائد نظر نہیں آ سکے، یہ کہنا ہے پاکستان کسان اتحاد کے صدر خالد کھوکھر کا۔ ان سے بات کریں گے کیا ان کا موقف ہے، حالیہ بجٹ میں کسی قسم کا ریلیف ملا ہے کسان کو یا نہیں ملا؟ جی بہت شکریہ۔ اس بجٹ میں کاشتکار کو کسی بھی لحاظ سے کوئی ریلیف نہ، کاسٹ آف پروڈکشن میں کمی کی گئی ہے، اور ہمارا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری فصلوں کی پیداواری لاگت دیکھ کے اس کے مطابق ریٹ مقرر کیے جائیں۔ اس پہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں، نہ ہی ریسرچ کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے، نہ ریسرچ کے لیے کوئی اسپیشل بجٹ رکھا گیا ہے۔ یعنی کہ کاشتکار ٹوٹل مایوس ہے اس وقت۔ ہمارے جو کپاس ہے اس کے اوپر 18% جی ایس ٹی ہے، ٹریکٹر کے اوپر جب ہم ٹریکٹر خریدیں تو اس کے اوپر 14% ہے، زرعی آلات کے اوپر 18% جی ایس ٹی ہے، بجلی بہت مہنگی ہے۔ یعنی اس لحاظ سے ہمارے لیے زراعت اس وقت فیزیبل نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ پچھلے سال بھی دیکھا گیا، اس سال بھی دیکھا گیا، گندم کی سپورٹ پرائس نہیں مل سکی کسان کو، اس کی کیا وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں؟ دیکھیں جی، میں یہ کہوں گا کہ یہ گورنمنٹ انتہائی غلط کر رہی ہے۔ گورنمنٹ کے اپنے پاس سٹاک رکھنا یہ گورنمنٹ کے اوپر فرض ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت سے ہے جی، کہ اگر میں سٹور کرتا ہوں ایز اے کاشتکار، میرے لیے گناہ کبیرہ ہے، حکومت کے اوپر فرض ہے، اور حکومت یہ کر کے حکومت کو کل کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ جب اچانک کو کمی آئے گی تو حکومت افورڈ نہیں کر سکتی پھر۔ اچھا ہمارا کپاس جو ہے، ہماری سب سے زیادہ اس کی ہماری ایک زمانے میں جو ہے وہ برآمد تھی، پروڈکشن تھی، اس کی پیداوار میں بھی کمی آ گئی، اس کی برآمد میں بھی کمی آ گئی، کیا وجوہات سامنے اس کے آئی ہیں؟ دیکھیں جی، میں خود کاٹن کا بڑا گروہ ہوں جی۔ 92 میں نے کاشتکاری شروع کی تھی، ہماری 1,28,00,000 بیل تھی، انڈیا 1,10,00,000 تھا۔ آج انڈیا چلا گیا 4 کروڑ پہ، ہم آ گئے 52 لاکھ پہ، حالانکہ ہم نے 20-25 کلو اپنی کاٹن بیل کا وزن بھی کم کیا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ہم نے ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی۔ نمبر 2، ایز اے پاکستانی کاشتکار میں اگر کپاس اگاتا ہوں، میں بیچتا ہوں، میرے اوپر 18% جی ایس ٹی ہے۔ اگر امریکن کاشتکار جہاں بیچتا ہے تو 100% ٹیکس فری ہے۔ اچھا یعنی کہ ہمارے جو لوکل کاشتکار ہے اس کے اوپر ٹیکس ہے، اگر کوئی فارن انویسٹر یہاں پہ آ کے کاشتکاری کرے گا اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے؟ اس پہ بالکل نہیں ہے جی، 100% ٹیکس فری ہے وہ۔ اچھا یہ بتائیں آنے والے دنوں میں کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ابھی تو آپ نے جیسے بھی کہا کہ آپ 50% جو ہے اس کی پیداوار کم کر دیں گے، جتنی بھی زرعی اجناس ہیں ان کی تو احتجاجاً کریں گے آپ یہ۔ بہت سارے اس کے فیکٹرز سامنے آ سکتے ہیں، کل کو ظاہر ہے ہمارے یہاں پہ جو کمی ہو سکتی ہے، زرعی اجناس کی کمی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ جب کمی ہوگی ظاہر ہے ہم امپورٹ کریں گے، تو یہ معاملات تو زیادہ عوام کے لیے تو مشکلات بڑھتی نہیں جائیں گی اس سے؟ دیکھیں جی، پہلے تو میرا خیال میں اس وقت عوام کو چاہیے کہ وہ کسان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس کی وجہ اگر کسان کو اس کی پیداواری لاگت نہ ملے، دنیا میں کون سا کاروبار ہو سکتا ہے جس میں اس کی پیداواری لاگت ہی اس کو نہ ملے؟ منافع تو دور کی بات ہے۔ تو کاشتکار کب تک چلے گا؟ ابھی اپنے درخت بیچ چکا ہے، جانور بیچ چکا ہے، بچوں کے زیور بیچ چکا ہے، وہ قرض لے چکا ہے، اب تو اسے نہ قرض مل رہا ہے نہ کچھ ہونا ہے۔ اچھا پاکستان کو پتہ ہے کہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ کافی عرصے، بلکہ سمجھ لیں کہ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا تب سے لے کے اب تک ایک قرض کے بوجھ میں دبا چلا جا رہا ہے، قرض لے رہا ہے، قرض کے اوپر ہی ملک چلا رہا ہے، اور قرض ہم لے رہے ہیں آئی ایم ایف سے۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، یہ ہر بندے کو پتہ ہے۔ اب آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے کہ جی ظاہر ہے ہمارا بجٹ بھی جو آتا ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف سے ڈائریکشن کے اوپر آتا ہے، تو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جی کسان پہ سپر ٹیکس لگاؤ، تو حکومت مجبور ہے اس کام کرنے کے لیے۔ کیا کہیں گے آپ اس بات سے؟ دیکھیں جی، میں یہ بات نہیں مانتا کہ آئی ایم ایف ان کو یہ تو منع نہیں کرتی کہ آپ نے جتنی مراعات دی ہیں اپنے اسپیکر کو، چیئرمین سینٹ کو، ایم پی اے، ایم این اے، منسٹر، سینیٹر، سب کو، وہاں آئی ایم ایف کیوں خاموش ہے؟ صرف کسان کے لیے آئی ایم ایف ہے؟ یہ نہیں، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں سب۔ اچھا آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا تھا کہ حکومت اپنے اخراجات کم کرے، اگر کام کرے گی تو جو ہے تنخواہ دار طبقہ ہے اس پہ بھی جو ہے نا ان کو بھی ریلیف ملے گی، تو اس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں آپ ساری چیزیں؟ دیکھیں مجھے تو نظر نہیں آیا کہیں بھی حکومت نے اپنے اخراجات کم کیے ہوں۔ آپ کے سامنے ہے، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی تنخواہیں جس حد تک 600% تک بڑھائی ہیں۔ یہ تو دنیا میں کوئی مثال نہیں، دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے اس کی۔ کسانوں کی کافی جو ہے ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشہور تنظیم ہے جو آپ کی ہے پاکستان کسان اتحاد، اس کی ایک نمائندگی بھی ہے اور اس کی ایک ویلیو بھی ہے، اسٹینڈنگ بھی ہے، کیا آپ کسی فورم پہ جا کے گورنمنٹ کے ساتھ اس حوالے سے بات کر نہیں سکتے؟ دیکھیں میں نے کوئی فورم چھوڑا نہیں ہے جہاں پہ میں نے بات نہ کی ہو، کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں میں نے جا کے ریٹن تجاویز نہ دی ہوں، جہاں میٹنگز اٹینڈ نہ کی ہوں، جہاں میں نے بیٹھ کے بات نہ کی ہو، اور میں نے حتیٰ کہ اخباروں پہ بھی ہاف صفحے کے ہم نے پورے اپنے بجٹ کے حوالے سے اپنے تمام خدشات بھی اور اپنی ریکمنڈیشن بھی ہاف پیج کے وہ بھی دی ہے۔
रिटर्न भी लिख के दिया है। हमने अपनी तरफ से किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी। कल को ये कहे कि हमें बताया नहीं था। अच्छा खालिद साहब, वजूहात क्या हैं, सुनवाई क्यों नहीं हो रही, क्यों कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, बातें वहीं की वहीं आज भी वहीं है जैसे जहाँ पे 1 साल पहले थी या उससे पहले थी? तो क्या वजूहात हैं, क्यों आपकी बात की सुनवाई नहीं हो रही? पाकिस्तान प्रायोरिटी पे नहीं है जी। तो प्रायोरिटी पे क्या है? मैं बता बस मैं इतना कि पाकिस्तान प्रायोरिटी पे नहीं है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये थे जी खालिद खोखर साहब, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर। इनका कहना था कि हुकूमत की किसी तरह से भी ये प्रायोरिटी नहीं कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आ सके, पाकिस्तान की जो मईशत है बेहतर हो सके। ज़ाहिर है उन्होंने पहले बात की कि ज़राअत जो है किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और अगर रीढ़ की हड्डी ही कमज़ोर हो तो इंसान कोई भी मुल्क कैसे खड़ा हो सकता है। तो उन्होंने ये बात की कि बजट में, हालिया बजट में किसी किस्म की कोई रिलीफ फराहम नहीं की गई, किसान को कोई रिलीफ नहीं दी गई, उल्टा किसान के ऊपर टैक्स लगाए गए। जो हमारे लोकल किसान हैं उनका कहना है कि जो हमारे लोकल किसान हैं वो अगर कोई भी चीज़ पैदा करते हैं तो उसके ऊपर 18% GST लगता है, हर चीज़ के ऊपर जो भी उसमें इन्वॉल्व होती है पैदावार के अंदर। जबकि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आकर ज़राअत में इन्वेस्ट करता है तो उसको टैक्स फ्री जो है वो फैसिलिटी दी जाती है। उनका कहना है कि किसान के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है, किसान की कोई सुनवाई नहीं है। मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा आपकी तंजीम जो है वो एक तंजीम है और इसकी एक जो है स्टैंडिंग है, तो आपकी बात क्यों नहीं जो है उसको उसकी सुनवाई हो रही। उन्होंने कहा कि जी हमारी इससे सुनवाई नहीं, क्योंकि हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है। वो कहते हैं जी हुकूमत चाहती नहीं है कि कोई पब्लिक जो मैटर्स हैं उनको सुना जाए और उसके बारे में कुछ किया जाए। तो ये मामलात हैं। बजट के बारे में उन्होंने बात की, उन्होंने ज़राअत के बारे में उन्होंने ये भी बात की कि ज़राअत जो है बहुत ही ज़बू हाली का शिकार है। किसान बहुत ही इस टाइम पे पिसा पड़ा है, क्योंकि उसको जैसे कि अभी हालिया गंदम की पैदावार के बाद गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं दी गई, तो ज़ाहिर सी बात है किसान जो है वो रहमो करम पे चला गया। जो है ट्रेडर्स जो हैं, उनका कहना था कि ट्रेडर्स ने किसानों से जो है वो गंदम सस्ती खरीदी और आगे महंगी बेची। तो काफ़ी मामलात हैं जो कि देखने की ज़रूरत है। और ओवरऑल आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि हुकूमत को बावर करवाना कि जो है वो किसान के जो मामलात हैं, जो मसाइल उनको देखा जाए, उनको हल किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो उनके मुताबिक आने वाले दिनों में मुल्क में मज़ीद ज़राअत से रिलेटेड मसाइल बढ़ सकते हैं।